Assalamu alaikum everyone. Good morning and welcome to another episode of the Inside Scoop. I am your host Mashal Khan. کل ہم نے بات کی تھی اباؤٹ الگ الگ ایسٹ کلاسز جو ہوتے ہیں ان کی بینیفٹس ان کے ڈاؤن سائڈس. تو آج ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بات کریں گے ایک ایسٹ کلاس کے بارے میں جس کو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا, بانڈز کہتے ہیں. سو دیز آر کالڈ ڈیٹ انسٹرومنٹس. تو سمجھتے ہیں کہ ڈیٹ انسٹرومنٹس ہوتے کیا ہیں. ڈیٹ انسٹرومنٹس فائنینشیل ٹولز ہیں جن کے تھرو گورنمنٹ یا کارپوریشنز پیسے ریز کرتی ہیں. بیسکلی ایک طریقہ ہے, لیگل سیف طریقہ جس سے دونوں پارٹیز کو فائدہ ملتا ہے آف بوروئنگ منی فرام دا پبلک, اور ریٹرن میں وہ پرومس کرتے ہیں فکسڈ پیمنٹس ایک سرٹن ٹائم پیریڈ میں. پاکستان میں گورنمنٹ بہت ریلائی کرتی ہے آن دس ٹو مینیج اپنے فزیکل نیڈس. وہ ایشو کرتے ہیں ٹریجری بلز, پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز, سکوکس, نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس. اب بریک ڈاؤن کرتے ہیں. ٹریجری بلز یعنی کہ ٹی بلز شارٹ ٹرم انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. یہ میچور کرتے ہیں 3, 6 اور 12 مہینے کے ٹینیئرس پہ. ٹی بلز انٹرسٹ ڈائریکٹلی نہیں دیتے, انسٹیڈ آپ خریدتے ہیں فور اے ڈسکاؤنٹ. فار ایگزامپل اگر آپ نے 95,000 کا ٹی بل لیا تو میچورٹی پر آپ کو ₹1,00,000 ملتے ہیں. سمپل سیکیور پروفٹ یہ, اینڈ وہ ییلڈز ڈیفر کرتی ہیں اکارڈنگ ٹو واٹ دا ییلڈ کرو از ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ واٹ ییلڈ اٹ از. یہ لو رسک ہوتا ہے اور یہ پرفیکٹ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ PIBs ہیں, پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز, جو لانگ ٹرم انسٹرومنٹس ہیں. یہ آتے ہیں ان میچورٹیز آف 3, 5, 10 اینڈ ایون 20 ایئرس. یہ فکسڈ انٹرسٹ دیتے ہیں کالڈ کوپون پیمنٹس ہر 6 مہینے. PIBs ایکسلنٹ ہیں کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو ریگولر پریڈکٹیبل انکم ڈھونڈ رہا ہے اپنے لیے. اور اگر آپ اسلامک فائنانس پریفر کرتے ہیں دین وی ہیو سکوکس, جو شریعہ کمپلائنٹ بانڈز ہوتے ہیں. انسٹیڈ آف انٹرسٹ آپ کو پروفٹ ملتا ہے فرام ایسٹس جیسے کہ ہائی ویز, پاور پلانٹس, گورنمنٹ جو لیز کرتی ہیں چیزیں. اب آتا ہے سوال کہ آپ کیسے انویسٹ کریں. بڑے پلیئرس کے لیے جیسے کہ انسٹیٹیوشنز, بینکس, انویسٹمنٹس جاتی ہیں اسٹیٹ بینک کی آکشن کے تھرو. لیکن اگر آپ ایک ریگولر انویسٹر ہیں تو آپ بینکس اور نیشنل سیونگ سینٹرز کے تھرو انویسٹمنٹ پاسبلی کر سکتے ہیں. نیشنل سیونگز آفر کرتے ہیں بہت اچھے ریٹیل پروڈکٹس جیسے کہ بہبوب سرٹیفکیٹس, پینشنر اکاؤنٹس, ریگولر انکم سرٹیفکیٹس. یہ بہت آسان ہے ایکسیس کرنے کے لیے, اور پے آؤٹ اور پروفٹ منتھلی یا کوارٹرلی ہوتے ہیں ڈپینڈنگ ہو کہ آپ کون سا انسٹرومنٹ چوز کرتے ہیں. اینڈ اٹس another very easy way to buy them is کہ آپ اپنے اسٹاک بروکر کے تھرو, آپ بہت سارے اسٹاک بروکرز اور آلسو ڈیٹ انسٹرومنٹ بروکرز, فکسڈ انکم بروکرز. تو اب بات کرتے ہیں پروز اینڈ کونس میں. سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہے کہ لو رسک ہیں, اسپیشلی گورنمنٹ بیکڈ سیکیورٹیز. کوئی والیٹیلٹی نہیں ہے اسٹاکس کی طرح, پلس آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ان کا ریٹرن ملے گا ایک سرٹن اماؤنٹ جو فکسڈ ہوتی ہے. فلیکسیبلٹی ہوتی ہے میچورٹی چوز کرنے میں اور پے آؤٹ فریکوینسی چوز کرنے میں. PIBs جو انویسٹمنٹ بانڈز ہوتے ہیں, پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز, وہ ٹریڈ کرتے ہیں سیکنڈری مارکیٹ میں بھی. تو اگر آپ کو کیش چاہیے اور آپ میچورٹی تک ویٹ نہیں کرنا چاہتے, آپ جا کے سیکنڈری مارکیٹ میں بھی بیچ سکتے ہیں. بٹ ناٹ ایوری تھنگ از پرفیکٹ. انفلیشن آپ کا ریئل ریٹرن کھا سکتی ہے. مطلب کہ انفلیشن اگر 30% ہے اور آپ کا بانڈ دے رہا ہے 20%, جس طرح پہلے ہوتا تھا نا 22% ہیلڈ ہے, ٹیکنیکلی آپ پھر بھی پیسہ لوز کر رہے ہیں. تو ٹیکس ڈیڈکٹیڈ سورس ایٹ 15%, 30% ڈپینڈنگ کہ آپ کا فائلر اسٹیٹس کیا ہے. لیکوڈیٹی ایشو ہو سکتا ہے اسپیشلی لانگ ڈیٹڈ بانڈ جیسے کوکس کے لیے. اور ایک پاکستان جیسے ملک میں کرنسی ڈپریسیشن بہت افیکٹ کر سکتی ہے آپ کی اصل بائنگ پاور کو. تو آپ انویسٹ کیوں کرنا چاہیے آپ کو؟ اگر آپ ریٹائرڈ ہیں, آپ ریٹائر کرنے والے ہیں, یا بالکل بھی آپ کی رسک ایپیٹائٹ نہیں ہے, تو پھر دیز آر پرفیکٹ فار یو. ایون اگر آپ ایک ینگ انویسٹر ہیں تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں فار کیپٹل پریزرویشن یا پھر ڈائیورسفیکیشن الانگ سائڈ. اگر آپ نے زیادہ رسکی ایسٹس میں انویسٹمنٹ کیا, جس کے اسٹاکس یا میوچل فنڈس آن دا ایکوٹی سائڈ. بینکس, انشورنس کمپنیز, میوچل فنڈس, وہ بھی بہت ہیوج چنکس گورنمنٹ بانڈس کا ہولڈ کرتے ہیں ایز پارٹ آف دیئر پورٹ فولیوز. اور آخر میں یہ پاکستان کے لیے میٹر کیوں کرتا ہے؟ جب سٹیزنز انویسٹ کرتے ہیں انسٹرومنٹس میں تو وہ گورنمنٹ ریلائنس آن ایکسٹرنل لون کو ریڈیوس کرتا ہے. یہ پیسے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں لگتے ہیں, انفراسٹرکچر, اسکولز, ہاسپٹلس. یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اسٹیبلائز کریں اپنی اکانومی کو, ٹرسٹ بلڈ کریں فائنینشیل سسٹم میں, اور پبلک کو ایک سیکیور ریٹرن کا پلیٹ فارم دیں. تو آپ صرف انویسٹ نہیں کر رہے, آپ ایکچولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اپنی نیشن کو بلڈ کرنے میں. تو چاہے آپ کو پیس آف مائنڈ چاہیے, اسٹیبل ریٹرنس چاہیے, یا صرف انفلیشن کے اگینسٹ پروٹیکشن چاہیے, پاکستان کے ڈیٹ انسٹرومنٹس ایک بہت اسٹرانگ آپشن ہے, ریگولیٹڈ ہیں, سیف ہیں.
we hope کہ آپ کو یہ چیز اچھی سے understand ہوگی. If there's any questions, drop it under our YouTube page under this episode. But basically to summarize it, government bonds fixed ہوتے ہیں, ان کے ریٹرنس فکسڈ ہوتے ہیں, سیف ہوتے ہیں, لو ریٹرن ہوتا ہے کمپیئر ٹو دا اسٹاک مارکیٹ. آف کورس 2022 سے 2024 میں ایک اٹ واز اے گریٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان دا بانڈز. وائی؟ کیونکہ وہ ریٹ آف ریٹرن 20% زیادہ تھا اور رسک فری تھا آف کورس. So now moving on, let's talk about the stock market. Currently the market is performing, jab humne screenshot liya tha maybe 10 minutes ago, 1100 points plus. The market opened 500 points plus and now is ranging but on the positive side. So to understand the market better, we always look at a technical chart جو ہمیں دکھاتا ہے کہ support اور resistance کہاں کھڑی ہوئی ہے. تو ایز یو گائز کین سی ہماری نئی رینج بن چکی ہے کمپیئر ٹو بیفور. پہلے ہماری رینج ہوتی تھی جیسے کہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جو گھومتی تھی بٹوین 110,000 اینڈ 118,000 انڈیکس پوائنٹس وین ٹاکنگ اباؤٹ دا KSE 100 کا انڈیکس. اب جب سے ہماری چیزیں اسٹیبلائز ہوئی ہیں, میکرو اکنامکلی جیو پولیٹکلی بھی چیزیں زیادہ سیف ہوئی ہیں, تو ہماری رینج چینج ہو کے آ گئی ہے ود اے ریزسٹنس لیول آف 126,700 پوائنٹس, اور ہماری سپورٹ آنا شروع ہو جاتی ہے ویری اسٹرانگلی بٹوین 120,000 اینڈ 121,000 پوائنٹس. ٹو فردر انڈرسٹینڈ کہ ہماری مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, ویئر دا مارکیٹ از, وی ہیو ود اس اسٹاک بروکر یو گیز نو ویری ویل, مسٹر شیردل اسماعیل. شیردل, thank you so much for being with us. جی thank you for having me. Thank you. So بتائیے ہماری ابھی مارکیٹ کدھر کھڑی ہوئی ہے؟ ہماری کرنٹلی جو مارکیٹ ہے دیٹ از ریئلی بلش ایٹ دا مومنٹ ایز وی اسپیک. اگر آپ ایگزیکٹ پوچھنا چاہیں تو مارکیٹ رائٹ ناؤ از 1247 پوائنٹس اپ. ہماری اسٹاک مارکیٹ 123,294 پوائنٹس پہ آ کے پہنچ چکی ہے کرنٹلی, اینڈ اٹ از کوائٹ بلش ایز وی اسپیک. 1% اوپر ہے اور ابھی جمعے کی بریک نہیں ہوئی. 1100 It's 1247 points up as we speak. Yes. تو وائی ڈو یو تھنک کیوں لائک کل 700 پوائنٹس ہم نے لوز کیے تھے انڈیکس میں, آج ایک دم سے ریلی, وائی؟ دیکھیں مارکیٹ کبھی بھی دیکھیں سینٹیمنٹ رائٹ ناؤ مارکیٹ کا بلش ہے, بٹ اٹ نیور گوز اپ, اٹ نیور گوز اپ ایک دم سے اسٹریٹ اپ. It always needs to cool down, take its correction, takes a cool profit taking ہوتی ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ after the ceasefire was announced between Iran and Israel, there was a bullish sentiment, اور وہ bullish sentiment کافی strong sentiment تھا, almost 6,000 سے 8,000 points تک کا sentiment رہا. اور اس کے بعد of course جب ایک چیز اتنا چل گئی ہوتی ہے تو آپ کو تھوڑا سا cool off period چاہیے ہوتا ہے. تو جو 700 point کا ہم نے drop دیکھا کل, that was primarily just profit taking of those people who bought on the low, and as well as since یہ ہفتہ رول اوور ویک ہے, آخری ہفتہ ہے مہینے کا, تو جو حضرات جو انویسٹرز جن نے خریدا ہوا تھا اپنا مال جون والے کانٹریکٹ کا, وہ اس کو سمپلی بیچ کر شفٹ کر رہے تھے. اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی پینک سیلنگ بھی نظر آئی, اور مزید یہ زیادہ تر یہ ساری کی ساری ایک پروفٹ ٹیکنگ تھی. Okay, lovely. تو currently what kind of momentum are we seeing in the market? ہماری جو بہت سارے brokerages کی predictions ہیں for 140,000 points, ہم تو انتظار کرتے ہی رہ گئے ہیں to reach that. اچھا بالکل. اچھا دیکھیں ہمارا جو KSE 100 انڈیکس کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو KSE 100 انڈیکس کو پاکستان کی 100 سب سے بڑی کمپنیز بناتی ہیں, رائٹ. ان کے جو پوائنٹس, ان کی جو پرائسز میں اوپر نیچے جب فلکچویشن ہوتی ہے, اسی طریقے سے ہمارا KSE 100 انڈیکس اوپر نیچے جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ آفٹر دا انڈیا وار ود پاکستان, جو انڈیا نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تھا, کاورڈلی اٹیک کیا تھا, اس پہ ہم نے دیکھا ہماری مارکیٹ کافی زیادہ گر گئی تھی, پینک کر گئے تھے, اینڈ دا اسٹاک مارکیٹ ڈراپڈ کوائٹ اے لاٹ. اگر ہم اس پہ دیکھیں اس کے بعد سے ہم نے جو ایک پازیٹیو مومنٹم دیکھا ہے کہ ہماری مارکیٹ آلموسٹ 1 لاکھ پوائنٹ تک کا آ گئی تھی, 102,000 پوائنٹس تک آ گئی تھی. بٹ وہاں سے جو ہم نے ریپڈ مارکیٹ کی بلش ریلی دیکھی جو جا کے رکی 126,000 پوائنٹس پہ, تو 26,000 پوائنٹ مارکیٹ نے تو ایڈ کر لی آپ کے مئی کے مہینے سے. اب آگے کی بات یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ کس طریقے سے 1,40,000 یا 1,50,000 یا 1,60,000 پوائنٹ تک جائے گی. وہ اس طرح جائے گی جب آپ کے مارکیٹ کے ہیوی ویٹڈ انڈیکس آئٹمس چلیں گے. اس میں سے اگر ہم دیکھیں سیمنٹ سیکٹر نے کافی حد تک ریلی کی ہے, اور فرٹیلائزر سیکٹرز اور بینکنگ سیکٹرز نے ابھی تک انڈیکس کو ادھر لا کے کھڑا کر دیا ہے. بٹ ایز رائٹ ناؤ اگر ہم بات کریں کہ مزید بلش ریلی کس طرح آئے گی, تو وہ آئی تھنک آئل اینڈ گیس سیکٹر سے آ سکتی ہے,
مزید میرے خیال سے تھوڑا ٹیکنالوجی سیکٹر اس پہ ایڈ کرے گا کیونکہ اٹ ہیز بین انڈر پرفارمنگ اسٹیل سیکٹر, اور مزید ابھی بھی مجھے نظر آتا ہے کہ سیمنٹ سیکٹر میں کافی گنجائش ہے, سیمنٹ سیکٹر میں کافی گنجائش ہے, اور سب سے زیادہ جو گنجائش مجھے نظر آتی ہے وہ انرجی اینڈ پاور اینڈ آئل مارکیٹنگ کمپنیز میں نظر آتی ہے. Lovely. Well, thank you so much for being with us, Sherdil. It's always a pleasure having you. We will move on to our business and news segment of the show. Foreign exchange reserves held by State Bank of Pakistan decrease ho gaye by $2.6 billion صرف ایک ہفتے میں, جس کی وجہ سے ریزروز گر کے $9 بلین پہ آ گئے ایز آف جون 20. یہ جو گرائی آئی ہے پچھلے 3 سال کی سب سے بڑی ویکلی ڈکلائن ہے. پہلے فرسٹ اسٹارٹ ڈراپنگ مارچ 2022 میں ہم نے دیکھنے کو ملی جب ریزروز 2.9 بلین سے کم ہوئے تھے. ود دس فال پاکستان کے ریزروز اب ہٹ ہو گئے ہیں, دیو ہٹ ان 11 month لو, جو ایک بہت ریڈ فلیگ ہے اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے. ٹوٹل فارن ریزروز ملک کے اب 14.3 بلین ہیں, جس میں سے 5.3 بلین کمرشل بینکس کے پاس ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ بینک اب ہولڈ کر رہا ہے لیس دین 2/3 آف دا کنٹریز ہول ریزروز, جو ایک بہت ورینگ سائن ہے. لیکن لیٹس انڈرسٹینڈ کہ ایسا کیوں ہوا. سمپل, ایکسٹرنل ڈیٹ ری پیمنٹس. دا گورنمنٹ ہیڈ ٹو ری پے کمرشل بورونگس. اس آؤٹ فلو کی وجہ سے نیچرلی ری پیمنٹ میں ریزروز ہی ہٹ لیں گے, لیکن تھوڑا سا ریلیف بھی ہے. اس ہفتے اسٹیٹ بینک نے کنفرم کیا کہ انہیں $3.1 بلین سے کمرشل لونز اور $500 ملین سے زیادہ ملٹی لیٹرل انفلوز ملے ہیں. لیکن یہ انفلوز نیکسٹ ویک کے ڈیٹا میں ریفلیکٹ ہوں گے, اس ہفتے کے نہیں. تو ہیئر از دا ٹوسٹ. بس کچھ مہینے پہلے سینٹرل بینک نے پروجیکٹ کیا تھا کہ فارن ایکسچینج ریزروز $14 بلین ریچ کر جائیں گے بائی دی اینڈ آف جون 2025. ان فیکٹ وہ کانفیڈنٹ تھے کہ وہ ریوائز کر سکتے ہیں ٹارگیٹ اپ ورڈ فرام $13 بلین. لیکن اب اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ اس پیس پہ ٹارگیٹ مس ہونا آلموسٹ سرٹن ہے. اینالسٹ کا کہنا ہے ود دس اسٹیپ ڈراپ اٹ کوڈ بی ویری ڈیفیکلٹ, اٹس ناٹ پاسبل ٹو میٹ دا $14 بلین مارک ان جسٹ اے فیو ڈیز. تو بگ پکچر یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسٹرنل پوزیشن کچھ شیکی ہے, انفلوز ایکسپیکٹڈ ہیں اگلے ہفتے. لیکن جب آپ $2.6 بلین ایک ہفتے میں لوز کر رہے ہیں, ہوپنگ ٹو گین بیک اے لٹل بٹ مور, دین اٹ شوز کہ آپ کے مارجنس کتنے ٹائٹ ہیں. یہ ریزروز کی جو والیٹیلیٹی کریٹ ہوتی ہے, اٹ کریٹس انسرٹنٹی آپ کے امپورٹرس کے لیے, آپ کی روپی کے لیے. انویسٹر سینٹیمنٹ بھی امپیکٹ ہوتا ہے نیچرلی ان چیزوں سے. تو اب سب نظریں ہوں گی اگلے ہفتے کی نمبرز پہ کہ انفلوز بیلنس کرتے ہیں آؤٹ فلوز کو یا ہم مزید نیچے جانے والے ہیں. ڈالر انفلوز اور آؤٹ فلوز بہت امپورٹنٹ ہے ہماری اکانومی کے لیے, جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے, اور گروتھ کے لیے بھی. لیکن فارن ریزروز کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل کی پرائس مین تھنگ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آئل مارکیٹس نے ریباؤنڈ کیا بہت شارپلی آن تھرسڈے, کنٹینیوئنگ دا ٹرینڈ آف والیٹیلیٹی جو ڈرائیو ہوئی ہے بیکاز آف اے مکس آف جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس, ٹائٹ انوینٹریز اینڈ جو آپ کا US ڈالر ویک ہوتا جا رہا ہے. برینٹ کروڈ انکریز ہوا $1 up 1.7% اینڈ WTI جمپڈ بائی $1.3 which is 2%. اینڈ یہ جمپ اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ دونوں بینچ مارکس انچ اپ ہوئے نیئرلی 1% آن وینسڈے, باؤنسنگ بیک فرام ارلی ویک لاسز. یہ ریکوری ٹریگرڈ تھی بائی اسٹرانگ US ڈیمانڈ, جو ریویل ہوا کہ آئل اینڈ فیول انوینٹریز US میں مزید گری مور دین ایکسپیکٹڈ, جو ایک سائن ہے کہ کنزمپشن پک اپ ہو رہی ہے کیونکہ سمر ڈرائیو کر رہا ہے سیزن گینز. تو اکارڈنگ ٹو ڈیٹا فرام دی US انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن, کروڈ انوینٹریز ڈکریز ہوئیں بائی 5.8 ملین بیرل صرف ایک ہفتے میں, جو مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشنز سے بہت زیادہ ہے, جو تھا 8 لاکھ بیرلز کا. تو یہ کلیئرلی شو کرتا ہے کہ آپ کی سپلائی ٹائٹ ہو رہی ہے جبکہ ڈیمانڈ اسٹڈلی انکریز ہو رہی ہے. ایک اینالسٹ نے نوٹ کیا کہ ایک سیزنل پرسپیکٹو سے انوینٹریز اب ڈیکیڈ لوز پہ ہیں فار دس ٹائم آف ایئر. اس کا مطلب ہے کہ مائنر ڈسرپشنز, چاہے جیو پولیٹیکل اور لوجسٹیکل ٹینشنز ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے پرائس بہت اوپر کی طرف اگریسولی پش ہو سکتا ہے. ایڈنگ فیول ٹو دا ریلی, US ڈالر انڈیکس ڈراپ ٹو 3-year لو. ویکر ڈالر ٹپکلی آپ کا بوسٹ کرتا ہے آئل ڈیمانڈ کیونکہ وہ کروڈ کو چیپ کرتا ہے بائرس کے لیے اور کرنسیز کے لیے.
تو یہ کرنسی موومنٹ تب آئی جب رپورٹس نے سجیسٹ کیا کہ یو ایس پریپیئر کر رہا ہے انٹرسٹ ریٹ کٹس کے لیے ود پریزیڈنٹ ٹرمپ سگنلنگ چینجز ان فیڈرل ریزرو لیڈرشپ. جیو پولیٹیکلی ٹینشن پھر بھی ہے, سیز فائر ایران اور اسرائیل کے بیچ میں جو ہے اس کی وجہ سے کچھ ریلیف آئی ہے, لیکن مارکیٹس فلی سیٹل نہیں ہوئی. ٹرمپ نے کنفرم کیا کہ یو ایس کمیٹڈ ہے ٹو اپلائی میکسیمم پریشر آن ایران انکلوڈنگ آئل سینکشنز, لیکن انہوں نے ہنٹ کیا کہ کچھ ریسٹرکشنز شاید ایز ہوں اگر ایران ولنگنس دکھائے ٹو نیگوشیٹ اپنے نیوکلیئر ایمبیشنز میں اپ کمنگ ٹاکس میں. اینالسٹ بلیو کرتے ہیں کہ یہ ریپڈ ڈپلومیٹک پش ریفلیکٹ کرتا ہے واشنگٹن کی سینسٹیوٹی ٹو ہائی آئل پرائسز. کہیں نہ کہیں یہ کلیئر ہے کہ یو ایس نہیں چاہتا کہ اس کی آئل کی پرائسز بہت زیادہ اسپائک ہوں اور بہت تیزی سے اسپائک ہوں, اسپیشلی ناٹ اس ٹائم پہ جب گلوبل انفلیشن ایک بہت بڑا کنسرن ہے. ایک اینالسٹ نے کہا کہ ایک سوئفٹ سیز فائر موو شاید ایمڈ ہے ایٹ کیپنگ جیو پولیٹیکل پریمیم آن آئل کیپڈ ایون اف ٹینشنز لنگر ان دا بیک گراؤنڈ. برنگنگ دس ٹو پاکستان's کانٹیکسٹ, ہم دیکھ رہے ہیں ریزروز پریشر میں ہے, کوئی بھی اسپائک کروڈ آئل پرائسز میں ایڈیشنل اسٹریس ڈالے گا ہمارے امپورٹ بل میں اور ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مزید وائڈ کرے گا. ہائی آئل پرائس کا مطلب ہے ہائر انفلیشن, زیادہ روپی پریشر, پاسبل ڈیلے ان انٹرسٹ ریٹ کٹس فرام سینٹرل بینک. اور جب گلوبل ٹریڈرز چیئر کر رہے ہیں کروڈ آئل کا ری باؤنڈ فار انرجی امپورٹنگ کنٹریز لائک پاکستان, یہ ایک اسٹارم کلاؤڈ ہے جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. With this, we're going to take a very short break, so grab your chai or coffee or breakfast, get comfortable. We're going to have a very interesting conversation with a very relevant mind from the capital markets, where we will like to talk about the textile sector, which once ruled Pakistan's exports. So stay with us, kahin nahi jayega. Aap dekh rahe hain The Inside Scoop. I'm Mashal Khan. We're going to take a very short break and be right back. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. بریک پہ جانے سے پہلے وی لیٹ یو نو کہ ایز یوزول وی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ ود اس ٹوڈے. بہت دفعہ ہم بات کرتے ہیں اسپیشلی ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹیکسٹائل سیکٹر کہ ایک ٹائم پہ پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر اتنا بومنگ تھا کہ ایوری سیکنڈ پرسن آئی تھنک ان مائی اسکول ان کے ابا کی کوئی فیکٹری تھی, رائٹ, ریگارڈنگ سم تھنگ ٹو ڈو وتھ ٹیکسٹائل. So today we have someone with us جن کا بہت سالوں کا ایکسپیرینس ہے in the textile sector, so we're going to ask him a few questions, get some clarity on what is going on, what is the future. We have with us Mr. Masood Naqvi. Thank you so much for being with us, sir. Pleasure to have you. So it's so kind of you. سب سے پہلے let's talk about جو میں نے ابھی کہا کہ ایک زمانے میں every second person was coming toward textile, right? یا تو ہم local manufacturing کر رہے تھے یا پھر export کی طرف جا رہے تھے. What happened to the textile sector? اب بالکل بیٹھا ہوا ہے آپ کے ٹیکسٹائل کے جو اسٹاکس ہیں, those are also just they have the worst valuations and you're constantly hearing about textile exporters complaining کہ ان کے exports competitive نہیں ہو پاتے and they need some kind of relief. So what happened? بیک گراؤنڈ سے شروع کریں جہاں سے آپ نے شروع کیا. لیٹس ٹاک اباؤٹ mid-70s, وہاں سے شروع کرتے ہیں. پاکستان کی اکانومی اسٹیبل ہونا شروع ہوئی. پاکستان became top 4-5 countries in the world in growing cotton. لیبر کاسٹ ٹھیک تھی, کیپیسٹی اویلیبل تھی, امپلائمنٹ جنریٹ کرنی تھی, اینڈ لیڈرشپ ایسی تھی کہ جس کو ایکسپورٹ میں اور انڈسٹریلائزیشن میں جانا تھا. تو یہ ساری چیزیں تھیں. 20%, 25% اینول گروتھ چل رہی تھی. $1 ارب سے شروع کرتے کرتے $10 ارب تک ایسے پہنچے, اینڈ دین آپ ایک ریس میں آ گئے جہاں پہ آپ کی ریکگنیشن شروع ہو گئی پاکستان سے. اور پاکستان وہ بائرز آتے تھے جو تھائی لینڈ جاتے تھے, جو ہانگ کانگ جاتے تھے, جو تائیوان جاتے تھے, جو جاپان جاتے تھے, وہ بائرز آتے تھے پاکستان, اور پاکستان ان کے ساتھ کمپیٹ کرتا تھا. اور پرائس وار میں ہم لوگ سب سے آگے رہتے تھے بیکاز آور لیبر اینڈ آور را مٹیریل واز چیپر دین آل دیز کنٹریز. ہیونگ دس بیک گراؤنڈ, آپ اس پہ کرتے ہیں. آپ جب کام کو بڑھاتے ہیں, جب آپ کی ریکگنیشن ہوتی ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہوئے چلتے ہیں. آپ اپنے لوگوں کی ٹریننگ کرتے ہوئے چلتے ہیں. آپ R&D کرتے ہوئے چلتے ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی mid-80s سے اور لیٹ 80s سے پاکستان کا نام خراب ہونا شروع ہو گیا. آپ کے اوپر لیبل دوسرا لگنا شروع ہو گیا. آپ اسٹیبل کنٹری نہیں رہے, لوگوں کو سیکیورٹی کے ایشوز ہو گئے. تو جو کنٹریز تھے ریجن میں لائک انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, ویتنام اینڈ ادر کنٹریز,
यहाँ पे ब्रांड्स के और इम्पोर्टर्स के, टेक्सटाइल इम्पोर्टर्स के, बिग रिटेलर्स के ऑफिसेज बनने शुरू हो गए, बिकॉज दे वर रिलेटिवली सिक्योर प्लेसेस कि आपको जहाँ पे काम कर रहा है आदमी, पाकिस्तान से काम तो वो करना चाहता है बट वो सिक्योर फील नहीं कर रहा है. दैट वाज द फर्स्ट सेटबैक वी हैड. वहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है कि ब्रांड्स के हब, ब्रांड के ऑफिसेस वो पाकिस्तान में नहीं आए. क्योंकि आपने बात पहले से शुरू की कि हर आदमी टेक्सटाइल में था. ये रीज़न था कि आपके पास उस वक्त सब कुछ अवेलेबल था. आपके पास मैन पावर अवेलेबल था, आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल था और कॉटन की डिमांड थी, पाकिस्तानी कॉटन की. ये सारी चीज़ें चलते चलते फिर आपके ऊपर जब लेवल लगने शुरू हो गए, जब आपकी एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं रही, जब आपके सिक्योरिटी के इश्यूज आने शुरू हो गए, ऐसे में किसी बड़े बायर ने, रिटेलर ने पाकिस्तान में अपना रीजनल ऑफिस नहीं बनाया. वो सारे रीजनल ऑफिस दूसरे कंट्रीज़ में बनने शुरू हो गए. ये रीज़न हुआ कि आपकी ग्रोथ रुक गई. फिर जितनी ग्रोथ आपकी चल रही थी, जैसे जैसे आप काम को आगे बढ़ा रहे थे, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है, R&D चाहिए होती है, एंड प्राइमरीली इंडस्ट्री रन करने के लिए आपको यूटिलिटीज़ चाहिए होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है. तो आपके चैनल पे, सारे चैनल्स पे आप देखेंगे कि लोग हर वक्त यही बातें करते रहते हैं. देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट. आपके यहाँ पॉलिटिकल रिजीम जो है स्टेबिलिटी के साथ आती नहीं है. जब पॉलिटिकल रिजीम स्टेबिलिटी के साथ नहीं रहती है तो आपकी पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं रहती हैं. अभी आज आप रोज़ाना नई नई कहानी सुन रहे हैं. एक 37 उसके साथ AA रेटिंग भी दी हुई है, एक सेक्शन लगाया है 37AA. अब AA रेटिंग तो इतना कोई ख़राब किस्म का वो ऑर्डिनेंस और वो है नोटिफिकेशन है, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री उस पर वावेला मचा रही है उस AA रेटिंग वाले सेक्शन पे 37AA. सो ये पॉलिसीज़ हैं, पिछले साल कुछ और थी, इससे पिछले साल कुछ और थी, तो वो FTR पे शोर मचाना शुरू हो गया, एक साल पहले कुछ था. सो दीज आर पॉलिसीज़. ये रीज़न है कि अब जो है वो लोग डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं, एक्सपेंशन से जा रहे हैं, इधर से उधर रीलोकेट कर रहे हैं अपने बिजनेस को. बट वो ग्रोथ जो पाकिस्तान की सिर्फ $50 बिलियन की एक्सपोर्ट्स होनी थी, सिर्फ $50 बिलियन की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट, वो आज आपको लिमिट हो करके ये 15, 16, 18 बिलियन पे रह जाती है. सर एक और बहुत बड़ा जो मसला है विच इज़ कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर इज़ वेरी रिलायंट ऑन नेशनल ग्रिड, राइट. फिर हमारे एनर्जी का जो क्राइसिस है कि हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है एंड द कंज्यूमर एंड्स अप पेइंग इट, राइट. दिस इज़ अ नाइटमेयर फॉर एक्सपोर्टर्स. सो अदर देन गोइंग सोलर, right, is there any other solution, any kind of relief? What would you want the government to provide to the textile sector? देखिए, गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करना है इसका तो सवाल ही नहीं है, ये चाहिए ही नहीं है. इंडस्ट्री के लिए आपने एक अप्रूव कर दिया कनेक्शन 5 मेगावाट का, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, किसी का 10 होगा, किसी का 3 होगा. जब आप एक अप्रूवल दे देते हैं, यू आर कमिटेड टू सप्लाई द पावर फ्रॉम द ग्रिड. उसमें स्टेबिलिटी नहीं है तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी. सोलर जो है वो आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है कॉस्ट में. सोलर आपको इन्वायरमेंट में बहुत कुछ दे सकता है. सोलर आपको कार्बन क्रेडिट में कहीं और लेके जा सकता है. आपको बहुत सारी चीज़ों में सोलर पे आप बात कर सकते हैं. सोलर पे इंडस्ट्री थोड़ी चला सकते हैं. सोलर कैन बी वन कंपोनेंट जहां आपको वो पार्ट कर देगा. आप 5 मेगावाट बना रहे तो एक लगा लें. अभी वेदर की बेस के ऊपर तो आप इंडस्ट्री नहीं चला सकते ना. तो वो जो कंसिस्टेंसी सप्लाई की है, जो मैं पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ, वो सप्लाईज़ की भी है. अब इंडस्ट्री को पावर कमिट करना इस जो डिस्को है, जो पावर सप्लाई कंपनी है, उसके बाद नेपरा है. अब हमें ये नहीं पता लग रहा 2010 के बाद से कि हम लोग 2018 के बाद से कि हम लोग हैं क्या. हम लोग सूबे के अंडर में हैं, हम लोग रेगुलेटरी कंपनी, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी इस्लामाबाद में उसमें बैठी है, या जो डिस्को है उसके साथ काम करना है. वी आर लॉस्ट. हमें पता नहीं लग रहा है पॉलिसीज़ कहाँ से बन रही है और ऑपरेशंस कहाँ से हो रहे हैं. दिस इज सैड. नहीं, मोस्ट डेफिनेटली. तो एट दिस रेट आपको क्या लगता है कि वेयर डू यू सी द टेक्सटाइल सेक्टर अगले 5 साल में? आप
روزانہ ٹی وی پہ آپ کے ساتھ گیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ سارے لوگوں کو دیکھ رہی ہیں. پچھلے سال FTR ختم کیا تھا, اس سے پہلے جو ہے وہ ایکسپورٹرز کے لیے انہوں نے اسکیم دے دی تھی, EFS اسکیم دے دی تھی, اب EFS پہ سیلز ٹیکس لگا دیا. اب کہاں دیکھیں جب یہی نہیں پتا کہ اگلے سال پالیسی کیا ہوگی. واٹ کین آئی سے, میں اپنے کام کو جو میں نے ساری زندگی بنایا اس کو سنبھال کے چلا رہا ہوں, بس میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں کسی طریقے سے کہ میں اس کو چلا لوں اچھے طریقے سے. اٹس ریئلی سیڈ, بٹ میرا جو انتھوزیازم تھا نا وہ اب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یار اس کو سنبھالو, اپنی ریونیو اسٹریم چلتی رہے, آنے والوں کے لیے کوئی کام, کوئی بیس بن جائے. So there is no policy. جوک چل رہے ہیں, جوکس, پتہ ہے آپ کو, میں آپ کو بتاؤں, I don't know if you can hear it or no, کہ وہ جوک چل رہا ہے کہ جی پریزیڈنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر سے ناراض ہو گئے, اور انہوں نے پوچھا جی آپ میرے سے کیوں ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا جی آپ نے بجٹ بنایا اور بجٹ میں ہم سے آپ نے مشاورت نہیں لی. بجٹ ہم نے بنایا, سو نو بڈی نوز کہ بجٹ بنایا کس نے. سو آج کی تاریخ میں یہ جوکس چل رہے ہیں کہ بجٹ کون بنا رہا ہے. جو ایکسپرٹس ہیں ان کو نہیں پتہ, جو گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, جو اسٹرینجرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آ کر کے ساری پالیسیز بنا کے آپ کے سر پہ مار کے چلے جاتے ہیں. تو ایسے میں کیا دیکھوں, مجھے کیا نظر آئے گا؟ You know, it's strange because I think everyone was expecting کہ تھوڑا بہت تو at least textile and steel کو تو مل گیا relief, right, to a certain extent. لیکن ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بجٹ میں کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا, اسپیشلی فار ٹیکسٹائل, لیکن no such thing came forward. بجٹ میں آپ نے FBR کو اور پاور دے دیے نا. مجھے 50 سال کام کرتے ہوئے ہو گئے, میں کل 50 لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھا تھا, ٹاپ 50 ایکسپورٹرز آف دا کنٹری. ٹاپ 50 ایکسپورٹرز آف دا کنٹری ور ٹوگیدر, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم ہیں کیا, ہم کیا ہیں کہ ہمارے پر یہ کلاز لگا دی کہ ایک فیلڈ آفیسر بھلے وہ کسی کی پرمیشن لے کے آ رہا ہو, وہ آئے گا اور آپ کے اوپر جو اتنا بڑا تھریٹ ہے کہ وہ آپ کو اٹھا کے لے جائے گا, کمپنی کے اونر کو اٹھا کے لے جائے گا, CEO کو اٹھا کے لے جائے گا. واٹ از دس, ہو ایم آئی؟ میں آپ کو بلینز کے حساب سے جو ہے وہ ٹیکسیشن دے رہا ہوں, میں آپ کو ملینز کے حساب سے امپلائمنٹ دے رہا ہوں, میں آپ کو بلینز کے حساب سے فارن ایکسچینج دے رہا ہوں. 3 چیزوں سے ملک چلاتے ہو, ان 3 چیزوں میں میرا کنٹریبیوشن, میری لیگ کا کنٹریبیوشن, انڈسٹری اینڈ ایکسپورٹر کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. اینڈ یو آر سیئنگ کہ جی آپ 37AA میں آ گئے ہیں اور آپ کو کسی وقت بھی, ہاؤ ڈو آئی فیل؟ اینڈ ناؤ یو آر آسکنگ کہ جی میں کیا فیوچر دیکھ رہا ہوں. میں تو خوف میں ہوں کہ یار میرے ساتھ کیا کریں گے, بیکاز دا کلچر, دا نارمز آر ناٹ اسٹریٹ. وہ اگر اسٹریٹ ہوتے اور وہ ساری چیزیں سیدھی ہوتی, ایک آدمی, دس از امپورٹنٹ ٹو نو, کہ ایک آدمی کرائم کرے گا اور اس کرمنل میں وہ ہوگا کرمنل, اس نے غلط کام کیا ہوگا, اس نے ٹیکس چوری کیا ہوگا, لیکن میری ایک ٹرانزیکشن اس سے زندگی میں کہیں ہو گئی. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کرمنل ہے یا صحیح ہے, میرے پاس تو سپلائر ہے, وہ میرا سپلائر اگر غلط کام کرے گا, سو آئی کین بی اے کو ایکیوز ان دیٹ کیس, اینڈ آئی ایم لائبل کہ بھائی مجھے کوئی بھی آدمی آ کے اٹھا کے لے گا. That makes it very easy to frame people actually also. This is it. It's very easy to frame people and make money. I'm sorry, I don't know کہ بھائی کیا ہے, یہ صرف اور صرف یہ پیسے بنانے کی ترکیبیں اور کچھ نہیں ہے جی. نہیں, ڈیفینیٹلی. تو ابھی آپ نے EFS کا نام لیا, رائٹ, which is the export facilitation scheme. تو let's talk a little bit about its design. What do you think needs to be changed, especially urgently? Do you even think there's a point? There are some sensitive points in it. ٹھیک ہے, اگر میں کوئی بات کروں گا تو میرا ایک سیکٹر ہے وہ برا مانتا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ سینسیٹیو پوائنٹ ہے. تو لوگوں کا جاننا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جی ہم اس پہ کیوں بحث کرتے ہیں, کیوں ہمارے یارن مینوفیکچرر جو ہیں کسی اور چیز کو پلیٹ کرتے ہیں, ٹیکسٹائل یا کلودنگ یا ویونگ سیکٹر کسی اور چیز کو پلیٹ کرتا ہے, وہ کسی اور چیز کو فیور کرتے ہیں, اپیرل سیکٹر کیوں کسی اور چیز کو کرتا ہے. نارمز ہیں, پوری دنیا کے نارمز ہیں. دنیا کے نارمز یہ ہیں کہ جو چیز آپ بناتے ہو اس کو پروٹیکٹ کرو, اور کرنی چاہیے. تو اگر آپ فائن یارن بناتے نہیں ہیں, اگر آپ فائن یارن بناتے ہی نہیں ہیں, تو آپ اس کو پروٹیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ جو یارن آپ بناتے اس کو پروٹیکٹ کر لو. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سب سے زیادہ کنزمپشن ٹیکسٹائل میں ابھی کس چیز کی ہے؟ یو مسٹ نو اٹ. کیا ہے؟ لان. لان. کتنا بڑا کنزمپشن ہے, اتنا بڑا کنزمپشن. 100% یارن از امپورٹڈ. آپ کیوں نہیں بناتے ہو؟ یہ اتنا $1 ملین میں جا رہے ہیں, ٹیکس دے رہے ہو گے آپ اس کے اوپر, بٹ کیوں نہیں پروڈیوس کرتے؟
اگر میں ویلیو ایڈیشن کے لیے یہ بنا کے بھیجنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کے اوپر کنورژن کر رہا ہوں, میں اس کے اوپر 35-40% جو ہے وہ فارن ایکسچینج لے کے آ رہا ہوں, میں ملینز کے حساب سے آپ کو امپلائمنٹ دے رہا ہوں اور اس کے اوپر ٹیکسیشن دے رہا ہوں, تو میرا ایک کنٹریبیوشن ہے. یو سے نو یو کین ڈو اٹ, آپ کے اوپر ٹیکس لگے گا, آپ کے اوپر سیلز ٹیکس لگے گا, آپ یہ کام نہیں کر سکتے. ہوم یو آر پروٹیکٹنگ, کیسے کر رہے ہو, آپ کو اسکلز بڑھانی چاہیے, آپ کو کوالٹی اچھی کرنی چاہیے. اینڈ دین ہم یہ سب کرنے کے بعد شارٹ ٹرم میں چلے گئے, 1 سال لے لو, 1 سال نہیں لو, 1 سال لے لو, 1 سال نہیں لو. تو یہ جو چیزیں ہیں شارٹ ٹرم پالیسیز ہیں, نمبر 1. نمبر 2, لیکویڈیٹی از اے بگ ایشو. کہ آپ کہتے ہو کہ جی آپ 18% دے دو, اس کے اوپر لے لو 18%, آپ کام کیسے کریں گے؟ اور وہ پیسے جو ہے گورنمنٹ کے پاس, گورنمنٹ کی کٹی میں رکھے ہوئے ہیں, آپ اپنی ٹیکسیشن کے لیے کر رہے ہیں, اس میں ایکسپورٹر کا کوئی بھلا نہیں ہے. اینڈ دین ورلڈ نارمس پہ چلے جاؤ, میں نارمس کی بات کر رہا ہوں, میں اور کچھ بات نہیں کرنا چاہتا. پوری دنیا میں ایکسپورٹ از زیرو ریٹڈ. ایون کنزیومر کے لیے آپ کے ایسی اس نسل کی کوئی چیز نہیں ہے, اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں جائیں اور کوئی چیز خریدیں اور جب آپ واپس جا رہے ہوں تو آپ کو ٹیکس فری ہو جائے, وہ ٹیکس آپ کو واپس مل جائے. فارنرز کے لیے نو, نہیں ہے. بٹ ایکسپورٹرز فار گاڈ سیک, آپ $30 بلین کی بات کر رہے ہیں, اس میں امپورٹ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ 15 بلین, 10 بلین, 8 بلین کا ہے, اس کا ٹیکس اٹھا کر کے کیوں رکھ لیتے ہو پوری دنیا میں؟ گیو می ون ایگزامپل جہاں پہ ایکسپورٹر کے لیے ڈیوٹی لگ کے پیسے لیتے ہو اور واپس کرتے ہو. زیرو ریٹڈ, زیرو ریٹڈ. اب اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ آپ پیسہ بنا لیتے ہو, اور پیسہ بنا کر کے آپ اپنے ٹیکسیشن میں شو کر دیتے ہو. وہ لیکوڈیٹی جو ہے وہ آپ یوز کر لیتے ہو گورنمنٹ لیول پہ. اینڈ پرائیویٹ لیول پہ ویری شارٹ سائٹڈ, شارٹ ٹرم پالیسیز, جہاں پہ اگر میری پارٹی آ گئی تو میں اپنی بات منوا لوں گا, آپ کی آ گئی تو آپ منوا لیں گے. تو سیڈ اسٹوری از پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں ہے. سو دا فرسٹ کوشچن کہ جی آپ کیا دیکھتے ہیں ٹیکسٹائلس, کیا دیکھوں, نظر ہی نہیں آ رہا ہے, کیونکہ پتہ نہیں ہے. اتنی انسرٹنٹی میں انسان کیا ہی پروڈکٹ کر سکتا ہے, انسرٹنٹی میں کیا کرو گے. ڈیفینیٹلی. تو سر اگر میں آپ سے کہوں کہ یو ہیو ون آپشن کہ آپ کوئی ایک ہی چیز ریگارڈنگ دا ٹیکسٹائل سیکٹر یو کین چینج اٹ, اٹ could be a policy, it could be a reform, anything, what would it be and why? I would say policy, consistent policies, that's all. Okay, you just That's want all. consistent ایک دفعہ policy. سر پھاڑ دو, تاکہ ایک انفراسٹرکچر پہ آپ سب کچھ فارم کر سکیں. ایک دفعہ سر پھاڑ دیں, لاجیکل جائیں, ایموشنز نہیں جائیں, کانٹیکٹ بیس نہیں جائیں, آپ کی رشتہ داری پہ نہیں جائیں, جس کی جتنی طاقت ہے, جس کا مسئلہ ہے اس پہ نہیں جائیں. اگر آپ نے پاکستان کی ایکسپورٹس کو اینڈ پاکستان کی اکانومی کو, آپ کی کنسسٹنٹ ٹیکسیشن کو, آپ کے لیبر امپلائمنٹ کو, آپ نے یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. ایک دفعہ کان کھول کے سب کی بات سن لیں اینڈ پالیسی بنائیں فار 5 ایئرس. ہر سال چینج نہیں کریں. اٹس ناٹ پاسبل فار اس ٹو مینٹین دا بزنس ہیونگ ایڈ ہاک پالیسیز ایوری ایئر. آپ لوگ ہمیشہ یو آر چینجنگ یور بزنس اسٹرکچر اکارڈنگ ٹو دا چینجز ان پالیسی, اور وہ ہر 12 months کے ٹینیور پہ اٹس ناٹ پاسبل ٹو کیپ اپ ود دیٹ. ناٹ پاسبل. آپ کے پاس پریشرز ہوں گے انٹرنیشنل ایجنسیز کے, وی انڈرسٹینڈ دیٹ, بٹ وہ زندہ کیسے رہے گا ملک اگر آپ اس کی پالیسیز جو ہے وہ اتنے ایڈ ہاک بیسس پہ چینج کر دیں گے, اور آپ جو ہے وہ اتنے پریشر میں آ کر کے چینج کر دیں گے. آپ نہیں کر, آپ کے بجٹس ڈیفیسٹ ہیں, آپ کے بجٹس ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے اگر آپ نے اپنی انڈسٹریلائزیشن کو, اپنے ٹریڈ کو, اپنے فارن ایکسچینج کو, اپنی ٹیکسیشن کو اینڈ اپنی امپلائمنٹ کو سیکیور نہیں کیا. تو وہ کبھی کم ہو ہی نہیں سکتے, وہ بڑھتے چلے جائیں گے اینڈ یو ول بی ان دا سرکل کے, کبھی آپ ایسے باہر نہیں نکل سکو گے. سو مائی آنسر از کنسسٹنٹ پالیسیز فار 5 ایئرس. ایک دفعہ کر لیں, آپ سارے سیکٹرز کو بٹھا لیں اور سارے سیکٹرز کو بٹھا کر کے ان سے بات کر لیں اینڈ ایبرپٹ اناؤنس نہیں کریں. اتنے دانشور نہیں بیٹھے ہیں بجٹ بنانے والے, آئی ٹیل یو, وہ اتنے دانشور نہیں بیٹھے ہیں بجٹ بنانے والے کہ وہ سنیں گے اور اس کے بعد ایک ایسی کمپوزیشن کر دیں گے اس سے سب سیدھا ہو جائے گا. نو, اس کا ڈرافٹ بنائیں, اس کو پھر شیئر کریں. یہ بجٹ کا پروسیس شروع ہوتا ہے 1 سال پہلے. آج بجٹ اناؤنس ہوا, اگلے بجٹ کی تیاری آج سے شروع کریں. لاجیکل
ٹھیک ہے نا, ریشنل, نمبر بیسڈ, اسٹرکچرڈ ساری پالیسیز جو ہے وہ کام کریں. 6 مہینے پہلے ڈرافٹ 1 بنا کر کے دیں کہ یار یہ کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا, تاکہ وہ دم سے نہ پھٹے لوگوں کے اوپر. بٹ ہم کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ اگلا بجٹ کس نے پیش کرنا ہے. وی ڈونٹ نو کہ اگلا بجٹ جو ہے وہ کون سے صاحب نے پیش کرنا ہے. کوئی ہمارے دوست ہیں, محسن ہیں, دشمن ہیں, کون ہے ہمیں نہیں پتا کون ہے. تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ پالیسیز بنانی کس نے. تو میں تو خواہش ظاہر کرتا ہوں کہ اگلا منسٹر میرا جاننے والا ہوگا تو میرا کام ہو جائے گا. دوسرا خواہش ظاہر کرتا ہے کہ اگلا منسٹر میرا جاننے والا ہوگا تو اس کا کام ہو جائے گا. سو دس از what going on in the country right now. Definitely, sir. But sir, thank you so much for your words of wisdom. With that, we are at the end of our show. I'm sure کہ ہماری audience کو بہت اہم چیزیں ملی ہوں گی, اسپیشلی کیونکہ ہماری اسٹاک مارکیٹ جس کی ہم روز بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک بہت اہم سیکٹر ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, اور بہت سارے اینالسٹ, فنڈ مینیجرز لائک مائی سیلف, بروکرز are constantly thinking کہ اس کا ریوائول کب آئے گا. تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دی شو اینڈ شیئرنگ سو مینی ورڈز آف وزڈم. اور آپ لوگوں سے ملوں گی کل صبح, نو ویٹ اٹس فرائیڈے, Monday morning at 11 a.m. Don't forget to watch the Inside Scoop. Take care. Khuda Hafiz.